سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 56۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون۔ اس سورۃ زخرف کا چھٹا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک جلیل القدر اور عظیم الشان نبی اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ اللہ اپنی قدرتوں والا ہے، شانوں والا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو دستور اور اصول کے مطابق ماں باپ کے ملاپ سے نسل کو چلا دے، اور وہ چاہے تو ماں باپ کے ملاپ کے باوجود اولاد نہ دے۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس غیر معمولی پیدائش نے اور بغیر باپ کے پیدا ہونے نے ان کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ کی اولاد ہے۔ حالانکہ میرا آپ کا اسلام کا قرآن و سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی برابر اور ہمسر ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے غلط عقائد بناتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ سمجھتے ہیں اور ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ جب رسول